سرخ بچیا کی قربانی، دجال کی آمد اور مسجد اقصیٰ کی شہادت، ان سب ٹاپکس کو آپ سوشل میڈیا پر ڈسکس ہوتے دیکھ رہے ہوں گے یقیناً۔ ان سب کے بارے میں بعض لوگ جو ہیں انہیں حقیقت مان رہے ہیں، جبکہ بعض جو ہیں قیاس آرائیاں شمار کر رہے ہیں۔ واللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک بہتر جانتے ہیں کہ کیا حقیقت ہے اور کیا مبالغہ آرائی۔ سرخ بچڑوں کے بارے میں اور ان کی جو ہے نا قربانی کے بارے میں یقیناً آپ لوگ سب جانتے ہوں گے کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ خبر ان دنوں بہت زیادہ گردش کر رہی ہے۔ اب جو ہے نا بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ وہ قربانی کیوں دے رہے ہیں، وہ مقصد کیا ان کا، صہیونیوں کا قربانی دینے کا مقصد کیا ہے؟ تو جو اسرائیل کے صہیونی ہیں ان کے نزدیک ان کی جو ہے نا دنیا پر حکومت تب تک دوبارہ قائم نہیں ہوگی جب تک وہ جو ہے وہاں پر ہیکل سلیمانی کی تیسری تعمیر نہ کر لیں، جہاں پر اس وقت مسجد اقصیٰ واقع ہے، وہاں پر یہ اپنا ٹیمپل نہ دوبارہ تعمیر کر لیں، تب تک جو ہے ان کی حکومت دوبارہ قائم نہیں ہوگی۔ اور اس سے پہلے شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں۔ تو ابھی جو ہے یہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ جو ہے نا یہ اس کی تعمیر میں حصہ لے سکیں ہیکل سلیمانی کی۔ تو اب جو ہے اس کے لیے انہوں نے خود کو پاک کرنے کے لیے جو ہے ان گایوں کی قربانی کرنی ہے اور اس کے جو ہے جلا کر ان کے بقایا جات کو پانی میں ملا کر کسی مشروط پانی میں ملا کر اس کو جو ہے اپنے جو ہے کچھ جو خاص پیشوا خاص رہنما ان پر گرانا ہے، انہیں پاک کرنا ہے وٹ ایور، پھر جو ہے نا یہ تعمیر ہوگی۔ تو اب بیسک چیز کیا ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ جب تک یہ تعمیر نہیں ہوگی ان کا مسیحا یعنی دجال نہیں آئے گا، جسے وہ اپنا مسیحا مانتے ہیں، اور ہم اسے جو ہے کافر کہتے ہیں، دجال ایک فتنہ کہتے ہیں مسلمان، ٹھیک ہے۔ اب مین چیز یہاں پر یہ ہے کہ یہ سب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ حقیقت ہے یا قیاس آرائیاں ہیں، ان سب باتوں سے قطع نظر ہمیں اس چیز کی طرف غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ سب حقیقت ہے بھی تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، اور دجال آ جاتا ہے تو ہم نے اسے کس طرح فیس کرنا ہے، کیونکہ جس چیز پر مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ ہونا ہے تو اس پہ تو ہمارا عقیدہ ہے ہی کہ یہ ہونا تو ہے، آج ہونا ہے، کل کب ہونا ہے، اس چیز کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ علم الغیب جو ہے نا اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے سے جو یہ خوف و ہراس پھیلانا اور لوگوں کو ڈرانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایک طرح سے اگر ہم اب دیکھیں کہ اس سب کے بعد جو ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو ایز اے مسلم جو ہے نا بہترین مسلمان بنائیں، اپنے اعمال اور افعال اور اقوال میں جو ہے نا تضاد ختم کریں اور اپنے اعمال کو بہترین بنائیں، تیاری کریں، اپنے بچوں کو، اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے دوستوں کو بتائیں کہ نعوذ باللہ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ایز اے مسلم کس طرح اس چیز کو فیس کرنا ہے، اگر دجال آ بھی جاتا ہے تو ہمارا ایک لائحہ عمل جو ہے نا ایز اے مسلم، ایز اے بہترین مسلم کیا ہونا چاہیے۔ یہ بات تو کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے زیر زمین جو ہے نا اس کی بنیادوں میں کھدائی کا کام بہت عرصے سے جاری ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اور دوسرا جو آج کل حالات نظر آ رہے ہیں، جو فلسطین کے حالات ہیں، جو وہاں پر جنگ چل رہی ہے، تو اسے دیکھ کر لگتا تو ہے کہ نعوذ باللہ جو ہے نا عنقریب کچھ ایسا ہونے والا ہے، تو بی ریڈی فار دیٹ، تو اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار رکھیں۔ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ کو ہر چیز جو ہے نا ہمارے دین میں احادیث میں موجود ہے کہ دجال جب آئے گا تو کیا ہوگا۔ دجال جو ہے نا مسیح دجال وہ عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور جو ہے نا میجورٹی اس کو فالو کرنے لگ جائے گی، 70,000 یہودی اسی وقت اس کی پیروی کرنے لگ جائیں گے، بعض کرسچنز اور بعض روایات میں آتے ہیں کہ کچھ مسلمان بھی اس کے پیروکار بن جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے ایسے معجزات اور کرامات دکھائے گا کہ لوگ جو ہے نا اس کہیں گے کہ ہاں بالکل یہ ٹھیک ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، تو لوگ اسے فالو کریں گے۔ وہ جو ہے نا مردہ لوگوں کو جو کئی سال پہلے ہمارے عزیز و اقارب، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، اور بعض جو ہے بعض کی جو اولاد ہیں ان سب کو زندہ کر کے جب لوگوں کے سامنے لے کر آئے گا نا، اور اسی کنڈیشن میں اسی طرح وہ لوگ سامنے آئیں گے جس طرح کی وفات ہوئی تھی، اسی کنڈیشن میں، اسی حالت میں، اسی عمر میں وہ جو ہے ہمارے سامنے جب آ جائیں گے، تو بعض لوگ جو ہے نا یہ مرحوم شدہ لوگوں سے وہ جب بات چیت کر لیں گے، ان کو زندہ دیکھ لیں گے، تو بعض لوگ ہیں نا وہیں سے اس کے پیروکار بن جائیں گے، کہیں گے یہی خدا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے خدائی کا دعویٰ کر دے گا، تو جو ہے نا لوگ کہیں گے کہ جی یہی خدا ہے، اس نے تو ہمارے مرے ہوں کو زندہ کر دیا ہے۔
تو اب کہتے ہیں کہ دجال کے پاس نا ایک آگ کا دریا ہوگا اور ایک پانی کا. تو جو اس کی خدائی کا انکار کرے گا، جو اسے فالو نہیں کرے گا، وہ اسے اس آگ کے دریا میں ڈلوا دے گا، اور جو اسے جو ہے فالو کریں گے وہ کہے گا کہ وہ پانی کے دریا میں اتر جائے. اب بظاہر تو جو ہے نا وہ آگ کا دریا دیکھنے والوں کو جو ہے ڈرائے گا، اور دیکھنے والے ایک دفعہ جو ہے اسے دہشت زدہ بھی ہوں گے کہ یہ آگ کا دریا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ وہ جو ہے اپنے انکار کرنے والوں کو آگ کے دریا میں پھینک رہا ہے، تو چپ کر کے خاموشی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے اس آگ کے دریا میں کود جانا. آنکھیں بند کر کے یوں کہ تمہارا ایمان نہ ڈگمگا جائے، آگ کو دیکھ کر تمہارا ایمان کمزور نہ پڑ جائے. تو آنکھیں بند کر کے جو ہے نا اس آگ کے اندر کود جانا. یقین مانو وہ ٹھنڈی آگ ہے، وہ ٹھنڈی ہوگی، اس میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ جنت ہوگی. ٹھیک ہے. اور جو اس کے پاس پانی کا دریا ہے وہ در حقیقت آگ ہے، وہ جہنم ہے، وہ دوزخ ہے. کیونکہ دجال کا تو جو ہے نا دجل، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ مکر، فریب، جھوٹ، حق بات کو چھپانا اور جھوٹی بات کو پرومیننٹ کرنا. ٹھیک ہے. تو دجال کا بھی کام یہی ہوگا کہ وہ حق کو چھپائے گا اور لوگوں کو غلط کی طرف رہنمائی کرے گا. تو جب ایسا کچھ ہو تو تم نے اپنے ایمان کو جو ہے نا مضبوط رکھنا ہے. اس وقت بھی بہت سے ایسے اللہ والے ہوں گے جو صرف اور صرف اس کا انکار ہی کریں گے، کیونکہ اس کے ماتھے پر جو ہے نا حدیث کے مطابق جو ہمیں ملتا ہے کہ اس کے ماتھے پر جو ہے نا کافر لکھا ہوگا، جو صرف اور صرف مومنین کو نظر آئے گا. ہر کوئی اس کو نہیں پڑھ سکے گا. جو صحیح ایمان والے ہیں، دین والے ہیں، انہیں اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا نظر آ جائے گا. واللہ عالم کہ وہ کس طرح سے لکھا ہوگا، پرومیننٹ ہوگا یا کہ کچھ مطلب ایسے ورڈز وہاں پہ ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ کہ مومنین اسے پڑھ سکیں گے، اس کو پہچان سکیں گے کہ یہ دجال ہے. نعوذ باللہ. آج کل جو ہے نا سوشل میڈیا پر یہ چیز بہت زیادہ چل رہی ہے، لوگ اس کو سرچ کر رہے ہیں، فیسینیٹ ہو رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں. بہت سے لوگ خوفزدہ ہیں کہ قیامت آ رہی ہے، بہت سے لوگ خوفزدہ ہیں کہ دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے. تو ایسا ہے کہ ان چیزوں سے ڈرے نہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کب کیا ہونا ہے، قیامت کب آنی ہے. دیکھیے حق اور باطل کی جو جنگ ہے نا وہ شروع سے جو ہے نا جاری ہے اور ہمیشہ رہے گی، آخر تک رہے گی. کبھی جو ہے حق کو جیت ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے باطل جو ہے چھا جاتا ہے. تو فتح اور شکست جو ہے نا وہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن یہ کہ حق اور باطل دونوں موجود رہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خیر مانگے، اپنی جو ہے نا ایمان کی سلامتی مانگے اور خاتمہ بالایمان مانگے اسپیشلی، اور جو ہے نا گائیڈ کرے دوسروں کو بھی، اور خود بھی جو ہے نا اپنے اعمال کو بہترین کریں. ٹھیک ہے. اگر بالفرض یہ سب کچھ ہونے بھی والا ہے تو آپ کی تیاری کیا ہے؟ تھنک اباؤٹ اٹ کہ آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے، آپ نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے، آپ کا ایمان جو ہے نا کس سٹینڈرڈ تک جو ہے نا مضبوط ہے، کتنا آپ نے اپنے ایمان کو جو ہے نا بہترین بنایا ہوا ہے، کس قدر آپ جو ہے فیس کر سکتے ہیں فتنوں کو. کیا آپ کے اندر، آپ کے ایمان کے اندر اتنی پاور ہے کہ آپ جو ہے ایسے آنے والے فتنوں کو ڈیل کر سکیں، آپ ان کو شکست دے سکیں ایسے فتنوں کو. تھنک اباؤٹ اٹ، بجائے آپ ان چیزوں سے فیسینیٹ ہونے کے لیے سرچ کرنے کے اور ان سنسنی پھیلانے کے، آپ اس چیز پہ توجہ دیں کہ آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا اور میرا جو ہے نا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے بچائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری ہمت سے بڑھ کر آزمائش میں نہ ڈالے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.